سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق جسٹس ثاقب نثار 2 برس سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے اور یہ 17 جنوری 2019 کو ریٹائر ہو گئے، لیکن یہ آج بھی خبروں میں حاضر سروس ہے۔ جسٹس صاحب کا دور طلعت خیز بھی تھا اور خبرناک بھی۔ پورے میڈیا کے کیمرے دن بھر سپریم کورٹ پر فوکس رہتے تھے۔ جسٹس ثاقب نثار نے ریکارڈ 100 موٹو نوٹس بھی لیے، دورے بھی کیے اور یہ جسٹس افتخار محمد چودھری کے بعد میڈیا کا سب سے مرعوب مضمون بھی رہے۔ ان کے دور میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب ٹیلی ویژن سکرینز پر ان کے ٹکرز نہ چلے ہوں یا جسٹس ثاقب نثار سے متعلق کوئی بریکنگ نیوز نہ آئی ہو۔ چیف جسٹس نے بادشاہ اور محمد ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کا اعلان بھی کیا اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ بھی شروع ہوئی۔ ان کے دور میں میاں نواز شریف کے خلاف فیصلے بھی ہوئے، یہ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے اور گرفتار بھی ہوئے، اور عمران خان کو صادق اور امین کا ٹائٹل بھی ملا، اور 2018 کے متنازع الیکشن بھی ہوئے۔ گویا یہ ان کا دور ٹھیک ٹھاک ہنگامہ خیز تھا اور اس کی ہنگامہ خیزی آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسٹس ثاقب نثار کو یادداشت بھی اچھی دے رکھی ہے، یہ بات اور اس کا سیکو سباق نہیں بھولتے۔ جنوری 2018 میں قصور کی بچی زینب کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعہ کے دوران ہمارے صحافی دوست ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کر دیا ملزم عمران علی عالمی مافیا کا رکن ہے اور اس کے 37 فارن اکاؤنٹس ہیں۔ جسٹس ثاقب نثار نے اس دعوے پر 100 موٹو نوٹس لے لیا۔ سماعت شروع ہو گئی۔ چیف جسٹس نے اس سماعت کے دوران سینئر صحافیوں اور اینکر پرسن کو بھی معاونت کے لیے عدالت بلا لیا۔ میں بھی اس لسٹ میں شامل تھا، لیکن ذاتی مصروفیت کی وجہ سے عدالت نہ جا سکا۔ میری چند ماہ بعد جہاز میں جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں یاد تھا میں سماعت کے دوران عدالت نہیں آیا تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً شکوہ کیا۔ میں نے آپ کو دعوت دی تھی لیکن آپ نے ٹھکرا دی۔ میں نے معذرت کر کے عرض کیا یہ واقعی میری کوتاہی ہے، آپ جب بھی بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، اور انہوں نے دوسرے ہی دن مجھے چائے پر بلا لیا اور یوں میری ان سے 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ میں نے اس ملاقات پر 22 مارچ 2018 کو چیف جسٹس کے ساتھ ایک طویل ملاقات کے ٹائٹل سے کالم لکھا تھا۔ اس کالم نے بھی اس زمانے میں بہت شور برپا کیا تھا، اس پر شوز بھی ہوئے تھے اور شدید تنقید بھی، لیکن جسٹس ثاقب نثار نے واقعی حوصلے کے ساتھ تنقید برداشت کی اور میں آج بھی اس پر ان کی تعریف کرتا ہوں۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میری ان سے چند مرتبہ فون پر گفتگو ہوئی، تاہم ملاقات نہ ہو سکی۔ جسٹس ثاقب نثار کا واٹس ایپ 4 دن پہلے ہیک ہو گیا تھا، یہ اس پر بہت ڈسٹرب تھے، لہٰذا سوموار اور منگل میرا ان سے دوبارہ ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ یہ میڈیا اور میرے ساتھ ناراض ہیں، لیکن یہ اس ناراضی کے باوجود سب سے بات بھی کر لیتے ہیں اور جس سوال کا جواب یہ دینا چاہتے ہیں یہ دے دیتے ہیں، اور جو بات انہیں پسند نہیں آتی یہ اسے گول کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے، یہ جس ایشو پر بات نہ کرنا چاہتے ہوں یہ اسے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی دوسرا مضمون چھیڑ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ گفتگو میں بھی یہ بار بار یہ تکنیک استعمال کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا آپ لوگوں نے پورا ملک تباہ کر دیا، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سچ بولے، لیکن آپ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ نہیں کہہ رہے۔ ان کا دعویٰ تھا ان کے اوپر بےہودہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے نیک نیتی اور انسانی حقوق کو سامنے رکھ کر تمام فیصلے کیے۔ ان کے بقول میں نے 1,30,000 درخواستیں نپٹائیں، لیکن ان پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ مجھے جان بوجھ کر گندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ مجھے انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں، اپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اپ سیٹ ہوں نہ انڈر پریشر ہوں، یہ لوگ میری جان تو نہیں لے سکتے۔ ان کا کہنا تھا میرا واٹس ایپ اچانک ہیک ہو گیا، میرے بیٹے نے واٹس ایپ اور FIA کو مطلع کر دیا، واٹس ایپ کمپنی کا میسج آ گیا ہم آپ کا اکاؤنٹ ریکور کر رہے ہیں، لیکن FIA کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے پوچھا کیا آپ کے واٹس ایپ میں آپ کی کوئی ایسی آڈیوز اور ویڈیوز تو نہیں تھی جنہیں کوئی غلط استعمال کر سکتا ہو؟ یہ سوال ان کو اچھا نہیں لگا اور ان کا کہنا تھا میرا واٹس ایپ ہیک کرنا چوری ہے اور یہ جس نے بھی کیا اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ میں اب ریٹائر زندگی گزار رہا ہوں، مجھے ایشوز میں گھسیٹنے، خراب کرنے اور تقریروں میں میرے اوپر
کیچڑا اچھالنے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ آپ تو کم از کم سچ کا ساتھ دیں، آپ تو دوسروں کی زندگی میں گھسنے والوں کے ساتھ نہ چلیں۔ میں نے پوچھا، کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے رہے؟ جسٹس ثاقب نثار نے کلمہ پڑھ کر جواب دیا، بالکل نہیں، میرا دونوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں اتنا کمزور نہیں تھا کہ جنرل فیاض جیسا شخص مجھ سے رابطہ کر سکتا، مجھ سے مل سکتا اور میں اس کی خواہش پوری کرتا۔ میں جنرل فیاض حمید سے کیوں ملوں گا؟ اور نہ اس میں اتنی جرأت تھی کہ یہ مجھے فون کرتا یا ملاقات کرتا۔ میں نے پوچھا، آپ نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا، یہ فیصلہ آج بھی ڈسکس ہو رہا ہے، کیا آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ یہ فوراً بولے، جج درخواستوں اور پٹیشنر میں اٹھائے جانے والے سوالوں پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ نے بنی گالہ کی منی ٹریل کے حوالے سے 3 سوال رکھے تھے، اور ہم چیف جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس فیصل عرب نے عمران خان کو ان 3 ایشوز پر سچا پایا اور ہم نے انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا۔ عمران خان اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، ان کی باقی زندگی کیسے گزری اور ان کے باقی معاملات کیا ہیں، اور کیا یہ ان میں بھی صادق اور امین ہے یا نہیں، میری بلا جانے، مجھے کیا پتہ۔ ان کا کہنا تھا، ججز فیصلے کیا کرتے ہیں، فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں اور صحیح بھی، ان پر تنقید بھی ہوتی ہے اور تعریف بھی، اور یہ فیصلے ججز کے بعد بھی ڈسکس ہوتے رہتے ہیں۔ میرے فیصلے بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ پڑھ لیں، آپ ان پر بات بھی کر لیں، تاہم یہ یاد رکھیں، جج بھی انسان ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہو سکتے ہیں اور ان کے فیصلوں کا فیصلہ بہرحال تاریخ کرتی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ تاثر ہے یا غیر ترین بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہو گئے تھے؟ یہ بولے، آپ ججمنٹ پڑھ لیں۔ اس کا جواب میں نہیں، ججمنٹ دے گی۔ میں نے پوچھا، عمران خان نے چند دن قبل آپ سے کیوں رابطہ کیا تھا؟ یہ بولے، یہ کسی معاملے میں میری مدد چاہ رہے تھے، لیکن میں نے ان سے فوراً کہہ دیا، میں اس معاملے کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، میں اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کا واٹس ایپ اس گفتگو کے بعد ہیک ہوا؟ جسٹس صاحب کا جواب تھا، میں آپ سے بھی اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے پوچھا، کیا عمران خان آپ کے ذریعے موجودہ ججز سے کوئی سپورٹ چاہ رہے تھے؟ یہ سن کر جسٹس ثاقب ناراض ہو گئے اور انہوں نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں اس معاملے میں قطعاً کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ ہاں اور نہ۔ دوسرا ججز آزاد ہے، یہ میری بات کیوں مانیں گے؟ میں نے پوچھا، اگر آپ کی عمران خان سے گفتگو لیک ہو گئی تو کیا یہ آپ دونوں کے لیے خطرناک نہیں ہوگا؟ یہ سختی سے بولے، تم لوگوں نے پورے ملک کو برباد کر دیا، بچوں کی زندگیاں تباہ کر دی، تم لوگوں نے تمام لوگوں کے بارے میں بد اعتمادی اور بے اعتباری پیدا کر دی ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں، لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کس کو بربادی کی بڑی وجہ سمجھتے ہیں؟ یہ بولے، ہم سب ذمہ دار ہیں، میں کسی ایک ادارے کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، ہم سب لوگ اور اداروں نے مل کر اس ملک کو تباہ کیا، آپ نے بھی اور میں نے بھی۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں، بچوں کی زندگیاں تباہ نہ کریں، اپنا کنٹریکٹ ٹھیک کر لیں، ریٹنگ کے پیچھے نہ دوڑیں۔ میں نے پوچھا، آپ کا جنرل فیاض حمید کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ یہ بولے، بالکل نہیں، تاہم جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2.5-3 ماہ قبل میرے پاس میرے گھر تشریف لائے تھے، ہم نے چائے اکٹھے پی، گپ شپ کی، بچوں اور فیملی کے بارے میں بات کی اور بس۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے آپ اس ملاقات سے قبل فیملی سمیت ان کے گھر بھی گئے تھے۔ ان کا جواب تھا، یہ ملاقاتیں غیر سیاسی تھی اور فیملی میٹنگز تھی، ان کا سیاست اور موجودہ حالات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے سابق چیف جسٹس کو ایک بار پھر عمران خان سے گفتگو اور ان کے دور کے مقدمات کی طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن یہ بڑی مہارت سے بات کو دوبارہ میڈیا کریکٹسینیشن اور اپنے کارناموں کی طرف لے آئے، اور ان کا کہنا تھا، میں نے زندگی میں جو اچھے کام کیے، آپ لوگ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ میرے سیاسی فیصلوں کو کیوں زیادہ ڈسکس کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اس دور میں جو شوائد تھے، ہم نے قانون کے مطابق فیصلے کر دیے، آپ فیصلے پڑھیں اور انہیں اچھا یا برا سمجھ لیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ تاہم مجھے ان کی گفتگو سے یہ محسوس ہوا، یہ ڈسٹرب بھی ہے اور پریشان بھی۔